ایک دفعہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا۔ ایک دن میں یونیورسٹی کے گیٹ سے نکلی تو اچانک ایک نوجوان میرے سامنے کھڑا نظر آیا۔ وہ میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے پہچانتا ہو۔ میں نے اس پر کچھ توجہ نہ دی، لیکن وہ میرے پیچھے ہو لیا، پست آواز اور بچکانہ کلمات سے میرے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ مدہوش اور انتہائی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچی اس واقعہ پر سوچتی رہی اور خوف، گھبراہٹ اور بے چینی سے اس رات نہ سو سکی۔ اگلے دن میری یونیورسٹی سے نکلتے وقت میں نے اسے گیٹ کے سامنے پایا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں خوف زدہ تھی، اس لیے کسی کو کچھ نہ بتا سکتی تھی اور نہ اسے کچھ کہہ سکتی تھی۔ وہ اب تقریباً ہر روز پیچھا کرنے لگا، ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کوئی نہ کوئی ذو معنی بات کر کے آگے بڑھ جاتا۔ اے خوبصورت حسینہ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں بہت دنوں سے آپ کو دیکھتا آ رہا ہوں۔ میں خوف اور ڈر کی وجہ سے تیز تیز چلنے لگی تو میرے قدم لڑکھڑانے لگے، میری پیشانی پسینے سے شرابور ہو گئی۔ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ پیش نہ آیا تھا اور میں مدہوش اور انتہائی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچی۔ اس واقعہ پر سوچتی رہی اور خوب گھبراہٹ اور بے چینی سے اس رات نہ سو سکی۔ اگلے دن میری یونیورسٹی سے نکلتے وقت میں نے اسے گیٹ کے سامنے پایا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں خوف زدہ تھی، اس لیے کسی کو کچھ نہ بتا سکتی تھی اور نہ اسے کچھ کہہ سکتی تھی۔ زندگی بدلنے والا سچا واقعہ۔ ایک دن تو اس نے حد کر دی۔ اس نے ایک خط نما لفافہ گھر کے دروازے کے پاس پھینک دیا۔ میں نے اس کو اٹھانے میں خوف محسوس کیا، لیکن ڈرتے ڈرتے اٹھا لیا۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے اسے کھولا اور پڑھا۔ اس میں محبت بھرے کلمات تھے، جنون عشق کے دعوے تھے اور مزید جو اس نے مجھے تنگ کیا اور پریشان کیا تھا اس کی معذرت کی تھی، بار بار معافی مانگی تھی۔ میں نے کاغذ پھاڑا اور پھینک دیا۔ کچھ دیر بعد میرے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے کال ریسیو کی تو اچانک وہی نوجوان خوبصورت کلام سے بول رہا تھا، آپ نے خط پڑھ لیا یا نہیں؟ میں نے کہا، اگر تم نہیں سدھرے تو میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں گی اور نقصان تمہارا ہوگا، اور میں نے فون بند کر دیا۔ 1 منٹ بعد دوبارہ فون کر دیا۔ پیار جتانے لگا کہ میرا مقصد بڑا نیک ہے اور شادی کرنا چاہتا ہوں، اور کہنے لگا کہ وہ بڑا مالدار ہے، ان قریب میرے لیے وہ ایک خوبصورت گھر بنائے گا اور میری تمام خواہشات کو پورا کرے گا۔ مزید کہا کہ وہ اکلوتا ہے، اس کے خاندان سے کوئی باقی نہیں بچا، اور اس پر میرا دل نرم پڑ گیا۔ بات چیت کرنے لگی اور بے تکلفی اختیار کرنے لگی۔ اب میں ہر وقت اس کے فون کی منتظر رہتی۔ یونیورسٹی سے نکلتے وقت اس کو تلاش کرتی کہ شاید اس کو دیکھ پاؤں، لیکن بے سود۔ ایک دن یونیورسٹی سے نکلی تو اچانک وہ میرے سامنے تھا۔ میں خوشی سے پھٹ پڑی۔ میں اس کی دعوت دینے پر اس کے ساتھ گاڑی میں گھومنا شروع ہوئی۔ میری طرف دیکھتا رہتا۔ میں اس نوجوان کی بے حد دیوانی ہو چکی تھی۔ محبت اور پیار کا پاگل پن شروع ہو چکا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں محض اس نوجوان کا پکڑا شکار بن چکی تھی۔ میں نے بہت مرتبہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں آنا جانا شروع کر دیا، لیکن اس وقت جب اس گھر والے گھر موجود نہ ہوتے، میں سب سے عزت والی چیز کو کھو بیٹھی تھی۔ اس نوجوان کی محبت میں ہر درد اور اذیت کو خوشی سے برداشت کر چکی تھی۔ جب جذبات کچھ ٹھنڈے پڑے تو میں پاگلوں کی طرح اپنے کپڑوں کی جانب بڑھی۔ مجھے اس وقت شدید شرمندگی اور پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اس سے گلہ کیا کہ تو نے یہ میرے ساتھ کیا کیا؟ تم ڈرو نہیں، تم میری بیوی ہو، اور میں تمہاری بیوی کیسے ہوں؟ تم نے میرے ساتھ نکاح نہیں کیا، میں غریب تم سے نکاح کر لوں گا۔ میں بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی اپنے گھر پہنچی۔ میری پنڈلیاں میرا بوجھ اٹھا نہیں رہی تھیں۔ یا الہی، یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیا میں پاگل ہو گئی ہوں؟ مجھ پر کیا مصیبت پڑی تھی کہ اس نوجوان کے ہاتھوں اپنی عزت خود ہی لٹوا بیٹھی تھی؟ میں روتی اور کڑوے اشک پیتی۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی، انتہا درجے کی بدحال ہو گئی۔ گھر والوں میں سے کوئی بھی اصل معاملے تک نہیں پہنچ سکا تھا، لیکن میں ایک وعدہ سے لٹکی تھی کہ اس کا میرے ساتھ شادی کا وعدہ تھا۔ کئی دن بیت گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اچانک
ایسا حادثہ ہوا جس نے میری زندگی دو پر لگا دی۔ 1 ماہ بعد میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ ہاں، یہ اس کا نمبر تھا۔ میں جھٹ سے کال ریسیو کی تو دور سے اس کی آواز آ رہی تھی اور مجھے کہہ رہا تھا، ایک اہم کام کے لیے تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں خوش ہو گئی کہ اہم کام کا مطلب تو شادی کے امور کو ہی انجام دینا ہوگا۔ میں اس کی بتائی گئی جگہ پر پہنچ گئی جہاں وہ اپنی گاڑی میں موجود تھا۔ میں اس کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن یہ کیا، وہ تو انتہائی ترش روئی سے پیش آیا۔ اس کے چہرے پر لاپرواہی اور نفرت کے تاثرات تھے۔ وہ کہنے لگا کہ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو کہ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے کہ میرے نزدیک تمہاری حیثیت ایک طویف سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم چاہو تو ہم بغیر کسی قید کے اکٹھے رہیں گے۔ تمہاری بحیثیت طویف تمام حقوق پورے کروں گا۔ میں نے لاشعوری طور پر ہاتھ اٹھا دیا اور اس کے چہرے پر ایک زبردست قسم کا زوردار تھپڑوں کی بارش کر دی۔ میں نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتی تھی کہ تم اپنی غلطی کی اصلاح کرو گے، لیکن تم ایک انتہائی کمینے اور غلط انسان ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اس کی گاڑی سے نیچے اتر گئی اور رونے لگی۔ اس نے شیشے میں سے سر باہر نکال کر آواز دی، بولا، تھوڑی دیر مہربانی فرما کر رکیں، میرے پاس تمہارے لیے ایک عمدہ گفٹ ہے۔ تو میں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک سی ڈی تھی۔ وہ اسے بے باکانہ اپنی انگلیوں کے کناروں سے اٹھائے ہوئے تھا اور متکبرانہ الفاظ اور شیطانی مسکراہٹ سے کہہ رہا تھا، میں عنقریب اس سی ڈی کے ذریعے تجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دوں گا۔ میں نے انتہائی خوفزدہ ہو کر اور کپ کپاتے جسم کے ساتھ اس سے سوال کیا، اس سی ڈی میں ایسا کیا ہے؟ وہ بولا، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو اور ایک بار دیکھو کہ اس سی ڈی میں کیا ہے۔ میں ڈر اور خوف کی وجہ سے ایک بار پھر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی میں لگی سکرین کے ذریعے وہ مکمل ویڈیو دکھائی جس میں وہ لمحات قید تھے جب ہمارے درمیان وہ حرام کا کام ہوا تھا۔ وہ اس میں ریکارڈ تھا اور میری حالت اس وقت ایسی تھی کہ جیسے ابھی بے ہوش ہو کر گر پڑوں گی۔ میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا اور میرے آنسو بے اختیار بہتے جا رہے تھے، لیکن میں نے ہمت کر کے اس سے صرف اتنا کہا، اور بزدل، تو نے یہ کیا کیا اور گھٹیا انسان کیوں کیا؟ یہ سب میرے ساتھ، اس نے کہا۔ وہاں پر خفیہ کیمرے نصب تھے جو ہر حرکت اور پست آواز کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ تم میری تو نوکرانی بن کر رہو گی، جیسا میں کہوں گا ویسا کرو گی۔ پھر اس ظالم شخص نے گاڑی کے اندر ہی میری عزت کو تار تار کیا۔ میں رونے اور چلانے لگی، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں لٹی پٹی عزت کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ میں بے بس ہو چکی تھی۔ یہ صرف اب میرا معاملہ نہ تھا میرے گھر والوں کا، بلکہ پورے خاندان کی عزت دو پر لگ چکی تھی۔ اب میں اس کے ہاتھ میں قیدی بن چکی تھی۔ وہ مجھے ایک آدمی سے دوسرے کی طرف منتقل کرتا رہتا اور رقم بٹورتا۔ میں دلدل میں گر چکی تھی اور زندگی تباہی کی طرف لے جا چکی تھی، جبکہ میرے گھر والے میرے کرتوتوں سے بے خبر تھے۔ انہیں مجھ پر مکمل بھروسہ تھا، لیکن اس ظالم شخص نے ایک دن وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل کر دی۔ ویڈیو پھیل گئی اور میرے چچا کے بیٹے کے ہاتھ لگ گئی، اور پھر سارا معاملہ کھل گیا اور راز افشاں ہو گیا۔ میرے ماں باپ اور سارے خاندان کو پتہ چل گیا۔ رسوائی سارے شہر میں پھیلی گئی اور ہمارا گھر شرمندگی میں ڈوب گیا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑی ہوئی اور اسی ظالم کے ہاتھوں مزید برباد ہونے کے لیے پہنچ گئی، کیونکہ اس کے سوا اب میرا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب میں اس دھندے میں مکمل طور پر داخل ہو چکی تھی۔ معاشرے نے مجھے ایک نام دے دیا، طوائف کی کہانی اردو۔ اب میں ایک طوائف کہلاتی ہوں۔ میرے شب دروز اسی نام کے دھندے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی دوران مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے والدین اور بہنیں دوسرے شہر نقل مکانی کر گئے ہیں، لیکن رسوائی بھی ان کے ساتھ ساتھ پیچھے چلتی رہی اور میں ذلت میں ڈوبی بدکار عورتوں کے درمیان رہنے لگی۔ اور اس کا کارنامہ، اس کا ذمہ دار یہ گھٹیا شخص تھا۔ کسی کارٹون کی طرح وہ مجھے حرکت دیتا، میں خود کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ یہ نوجوان مجھ سمیت کئی گھروں کی تباہی اور اٹھتی عمر کی دو شیزوں کے مستقبل کی ویرانی کا باعث بننا تھا۔ میں اس ماحول سے تنگ آ چکی تھی۔ کبھی کبھار میرا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ میں بے بس تھی۔ میرے پاس اس گندگی جگہ کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہ تھا۔
پھر میں سوچ سوچ کر تنگ آ گئی کہ اب یہاں سے کیسے جان چھڑاؤں۔ پھر میں نے ایک حتمی فیصلہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں مطمئن ہو گئی، جیسے اندر ہی اندر سکون محسوس ہونے لگا۔ اب میرا مکمل انتقام لینے کا ارادہ تھا۔ اگلی ہی رات وہ میرے جسم کے ساتھ بھیانک کھیل کھیلنے کے لیے آئی سے دھت تھا۔ اسے اپنے آس پاس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اس کو چھرا گھونپ دیا۔ وہ پہلے ہی وار میں ختم ہو گیا۔ میں نے انسانی صورت میں ایک شیطان کو قتل کر دیا تھا، مزید معصوم لڑکیوں کو اس کی برائیوں اور چنگل سے بچا لیا تھا۔ میرا انجام یہ ہوا کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ اب میں پابند سلاخیں اور سلاخوں کے پیچھے ہوں۔ عمر قید کی سزا مکمل ہونے میں چند سال باقی ہیں، لیکن میں ذلت اور محرومی کے گھونٹ پی رہی ہوں۔ اپنے فعل بد پر اور اپنی زندگی پر سخت شرمندہ ہوں، جس میں سراسر میرا اپنا ہی قصور ہے۔ بگڑے ہوئے رئیس لڑکے لڑکیوں کو جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر محبت کرنی ہے کسی لڑکے سے سوچ سمجھ کر کریں، ورنہ آپ کا انجام بھی میری طرح ہی ہوگا۔ آج کل لڑکیوں کا گھر سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لہذا گھر سے باہر قدم نکالتے وقت سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔